لا الہ الا اللہ۔ در حقیقت ایسا ہی ہے، اور آج کل یا تو یوں کہہ لیں کہ کچھ معاشی حالات ایسے ہو گئے ہیں ملک کے، یا پوری دنیا میں ہی جب سے یہ کووڈ وغیرہ بھی آیا تھا پینڈیمک کے بعد بھی، تو کچھ تو معاشی حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں، اور کچھ ظاہر سی بات ہے لوگ ان حالات کی وجہ سے بھی جو ہے لوگ اپنی اپنی میں لگ گئے، لوگوں کو اپنا پورا کرنے کی فکر ہو گئی ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے اگر میں لاکھ بھی کماؤں تو اپنا پورا کر لوں، 2 لاکھ بھی کماؤں تو اپنی ہی زندگی آسان کر لوں، یا فیوچر کے لیے روک لوں۔ تو لوگوں میں ایک یہ بھی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اچھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر میں تھوڑا زیادہ کماتا ہوں، میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو میں کوشش کروں جو میرے پڑوس میں بیٹھا ہے اس کی بھی کوئی ضرورت پتہ کر لوں کہ اس کی کوئی ضرورت پوری جو رہ گئی ہے وہ پوری کرنی ہے، اس کے گھر میں راشن ہے کہ نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سے اب یہ پینڈیمک کے بعد سے یہ بھی چیز تھوڑی سی ختم سی ہو گئی ہے۔ تو میں وہی بات کر رہا تھا جو ہم نے شروع میں جو ہم نے بات کی تھی، پھر وہیں پہ آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چنا ہوتا ہے، خاص طور پر اپنے سب کے اپنے اپنے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کام نکلوانے کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے۔ تو اگر کوئی لاکھ روپے کما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو چن لیا ہے تو وہ اس لاکھ روپے میں سے زکوٰۃ بھی نکالے گا، صدقہ بھی دے گا، اور لوگوں کی مدد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جی اور اگر کوئی شخص 10 روپے بھی کما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو چن لیا ہے تو اس 10 روپے میں سے بھی 2 روپے کسی کو دے دے گا، 5 روپے کسی کو دے دے گا، اور کسی کی مدد کر جائے گا۔ تو یہ ساری جو گیم ہے، یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر جیسے ابھی ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ٹی وی پر، بہت سے ناظرین ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اگر کسی کے دل میں اچانک آ جائے کہ میں اس وقت ڈونیشن دے دیتا ہوں $100 کا، $50 کا، $10 کا، اور پھر وہ رک جائے، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو میسیج آتا ہے دماغ میں، ذہن میں جب یہ خیال آتا ہے کہ میں $10 دے دیتا ہوں، $20 دے دیتا ہوں، شاید کسی کی مدد ہو جائے، تو یہ میسیج، یہ خیال، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، توفیق سے، بے شک ایسا ہی، یہ ہر کسی کے ذہن میں نہیں آتی یہ بات۔ تو اگر کسی بھی طریقے سے یہ خیال آپ کے ذہن میں آ گیا ہے تو اس بات کو اگنور نہ کریں، آپ ڈونیشنز دیں۔ اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے کوئی جاننے والوں میں کسی کو ضرورت ہے، آپ اس کی مدد کر دیں، ضروری نہیں کہ آپ ہمیں ہی کال کر کے اور ہمیں ڈونیشنز دیں۔ لیکن آبویسلی پھر USA میں، کینیڈا میں، یورپ میں، مختلف علاقوں میں اس قسم کے حالات نہیں ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی اس طرح کھل کے مدد کی جا سکے، اسی وجہ سے پھر ہم لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم احساس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں موجود ہیں، یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈونیشنز ہیں، زکوٰۃ ہیں، آپ یہ پیسہ کسی کی خدمت میں، کسی کی مدد میں لگانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کال کریں، لائیو کال کریں، اسٹوڈیو میں کال کریں، ہم لوگ آپ سے بات بھی کریں گے۔ اگر ہم لوگ یہاں موجود نہیں ہے، پروگرام ختم ہو گیا ہے، تو ہماری ہاٹ لائنز، ہماری جو ہے ڈونیشنز لائنز آن ہے 24 گھنٹے، وہاں پہ کال کریں۔ $10 بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ابھی اس وقت یہ خیال آ گیا ہے کہ یار میں $10 دے دیتا ہوں، وہ بھی دے دیجیے۔ آپ یقین کریں، آپ جیسے 20 اور اشخاص اگر یہ $10 بھی ڈونیٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس 50 افراد کا راشن میل ہو جائے گا، افطار میل ہو جائے گا، سوری۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر لیں گے، آپ $10 بھی دے دیں گے تو بات یہ ہے کہ ایک دیجیے، اللہ تعالیٰ 10,000 فرمانے پر قادر ہے۔ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ دیں گے تو آپ یہ سوچ کے نہ دیں کہ میں نے شاید اپنا نقصان کر لیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی نہیں سنا، بالکل ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی ڈونیشنز دے رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، اور پھر وہ بیٹھ کے بعد میں رو رہا ہو کہ جناب میری جیبیں خالی ہو گئی، شاید میں غربت میں چلا گیا یہ پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے۔ ایسا نہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں سنا، بلکہ ہمارے پاس ڈونرز کال کر کے باقاعدہ ہمیں اپنی سٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں نے وہ ڈونیشن دیا تھا اتنا، الحمدللہ آج اور اتنا ارینج ہو گیا، میں اور دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرے دن کال کرتے ہیں، جناب میرے پاس اتنا ارینج ہو گیا، میں اتنا اور مزید دینا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس الحمدللہ ریگولر ڈونرز بھی آ گئے ہیں، ایسے جو ہر دوسرے تیسرے دن کال کر رہے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی مد میں ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں تو صدقہ دے دیتے ہیں اپنی فیملی کا، کچھ نہیں تو اہل بیت کے نام پر کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہمارے روزانہ کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، روزانہ ہمارے پاس کالز آ رہی ہوتی ہیں۔ اور وہی بات، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ڈال دیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیں تو آپ رکیے نہیں، اس کو اگنور نہیں کیجیے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے اپنے لوگوں کی، ان لوگوں کی جو بدحال ہیں، جو آپ کے جو مدد کے منتظر ہیں،
ان لوگوں کی خدمت کے لیے, ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے, تو فوراً فون اٹھائیں اور کال کر لیں. جی ہمیں کال کیجئے یا ہیلپ لائن پہ کال کیجئے, وہاں پہ ہمارے ایجنٹس موجود ہیں, وہ آپ کو سارا پروسیس سمجھا دیں گے. اور مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی مشکل ہے, تو آپ ہمیں کال کیجئے, ہم سے بات کیجئے, ہم آپ کی مشکل آسان کریں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے کیا چیز پروسیس ہو رہی ہوتی ہے. کوئی بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ ذہن میں ہوتا ہے سوال کہ پتہ نہیں میں پیسے دے دوں تو وہ پمپ کیسے لگے گا, وہاں پہ یہ کام کیسے ہوگا, وہاں پہ کس ایریے میں ہوگا, پتہ نہیں یہ لوگ جاتے ہیں تو کس طریقے سے یہ سارے سوالوں کے جوابات ہم آپ کو فون پر دے دیں گے. آپ ہمارے کال سینٹر میں کال کریں, آپ کو ہر چیز کا جواب ملے گا. ای میل کریں, آپ کو ہر چیز کا جواب ملے گا. پھر اگر آپ ڈونیشنز دیتے ہیں تو اس کی ایک مکمل رپورٹ بھی آپ کو ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ڈونیشن دے دیا تو ہم نے آپ کو بول دیا جناب تھینک یو, بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی مکمل رپورٹ بھی آپ کو ارسال ہوگی, آپ کو بھیجیں گے بائی پوسٹ کہ جناب آپ کا جو ڈونیشن تھا وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الحمدللہ, کیونکہ ہم لوگ تقریباً 15-16 سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ ہم نے مینٹین کی ہوئی ہیں. اپنی کریڈیبلٹی, لوگ اسی وجہ سے ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی رہتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو نمبرز ہیں وہ اسی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کبھی ہم کہتے تھے کہ 300 افراد کے افطار کا کام کر رہے ہیں, کبھی کہتے تھے ہم 500 افراد کی افطار. اب جو ہے اس سال ہم لوگ جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں 2 سے 2.5 لاکھ افراد کی افطار کا انشاءاللہ تعالی ہم لوگ انتظام کر رہے ہیں. اور اس کو بھی ٹارگٹ کو ہم اچیو کرنے والے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم پھر ایک بار ایلوکیشن کرنے جا رہے ہیں کوئی 40 سے 50 ہزار, جو بھی نمبر ہمارے پاس اس وقت فائنل ہوں گے وہ افطار میلز کی. تو یہ ساری باتیں کیونکہ ہم خود یہاں پہ اس وقت موجود ہیں تو ہم ہی بتا سکتے ہیں ڈیٹیل میں. پہلے جو پروگرامز کے فارمیٹ ہوا کرتے تھے اس وقت احساس کے کوئی ریپریزنٹیٹیو موجود نہیں ہوتے تھے, اب آپ موجود ہیں تو آپ زیادہ بہتر انداز سے اسی وجہ سے ہم لوگ ڈیٹیل میں باتیں کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, حالات بتا سکتے ہیں, واقعات بتا سکتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز بتا سکتے ہیں, اور کس طریقے سے تمام پروجیکٹس کو ہم لوگ مکمل کرتے ہیں, کس طریقے سے ان علاقوں میں جاتے ہیں, کیا چیزیں ہم لوگ, کیا دعائیں ہم لوگ لے کر آتے ہیں, کیا احساسات ہوتے ہیں وہاں پہ, یہ سب ہم آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں اگر آپ ہم سے بات کریں اس وقت. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیقات میں احساس فاؤنڈیشن کی اضافہ فرمائے. اور ناظرین گرامی قدر, جس طرح سے بات ہو رہی ہے آپ کے فنڈز کو اکٹھا کرنے کے لیے یہاں پر, اور جس طرح فواد بیگ صاحب نے آپ سے گفتگو کی ہے, آپ کو بتایا ہے, آپ کو بریف کیا ہے احساس کی خدمات کے حوالے سے, ناظرین گرامی قدر یہی وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم سب اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر اپنا اپنا کردار ادا کریں, اور ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم نے خرچ کر دیا تو کہیں ہمیں تنگی لاحق ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین اجر اور نعم البدل عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ 1 خرچ کیجئے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو 10 عطا فرمائے گا. حضرت رابعہ بصری کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے اور آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ جس میں آپ کے دروازے پر ایک مانگنے والا آتا ہے اور وہ کھانا طلب کرتا ہے. آپ اپنی ملازمہ سے یہ کہتی ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا موجود ہے. ملازمہ کہتی ہے کہ صرف 1 روٹی موجود ہے. تو آپ کہتی ہیں کہ یہ اس مانگنے والے کو دے دو. ملازمہ کہتی ہے کہ اگر یہ 1 روٹی اسے دے دی تو پھر آپ کیا تناول کریں گی, ہمارے پاس تو خود غذائی قلت ہے. آپ کہتی ہیں کہ یہ تم اسے دے دو اور اس بحث میں نہ پڑو. جب وہ دے دیتی ہے وہ 1 روٹی اس مانگنے والے کو, تو اس کے کچھ دیر کے بعد آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے فلاں آقا نے بھیجا ہے, یہ اس کی طرف سے تحفہ ہے, اسے قبول فرمائیے. آپ حضرت رابعہ بصری اپنی ملازمہ سے کہتی ہیں ذرا دیکھو کہ اس برتن میں کتنی روٹیاں موجود ہیں, کیا کھانا موجود ہے. وہ دیکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے اندر 4 روٹیاں موجود ہیں. حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ غلطی سے ہمارے دروازے پر آ گیا ہے, اسے لوٹا دو. ملازمہ بہت متعجب انداز سے آپ کو دیکھتی ہے لیکن آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے اور وہ کھانا اسے واپس کر دیتی ہے کہ یہ غلطی سے ہمارے پاس آ گیا ہے. پھر کچھ دیر بعد دستک ہوتی ہے اور آنے والا آ کر آپ کی خدمت میں کھانا پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے, یہ آپ کے لیے کھانے کا تحفہ ہے, اسے قبول فرمائیے. پھر جب وہ کھانا دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ نہیں, ابھی اس میں 6 روٹیاں موجود ہیں اور یہ ہماری لیے نہیں ہے, ہماری غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے, یقیناً یہ غلطی سے ہی ہمارے دروازے پر آیا ہے. اور تیسری مرتبہ پھر آپ کے دروازے پر
کوئی لے کر کھانا پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے، اسے قبول فرمائیے، آپ کی ملازمت دیکھتی ہے کہ اس میں 10 روٹیاں موجود ہوتی ہیں اور آپ کی غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے کھانے کا ایک اچھا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، تو ملازمہ متعجب انداز سے کہتی ہے کہ وہ جو پہلے لوگ آئے تھے وہ بھی تو آپ ہی کا نام لیتے تھے، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ آپ کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث پڑھ رکھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پلٹ کر 10 مرتبہ عطا فرماتا ہے، تو میں نے جو اللہ کی راہ میں ایک روٹی پیش کی تھی، میرا یہ ایمان تھا کہ میرا اللہ مجھے اس کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا۔ تو یقین جانیے کہ یہی یقین اور یہی توکل، یہی جذبہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں ہر انسان کا، ہر مسلمان کا اللہ کی ذات پر کہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ یہ نہ سوچئے کہ ہم نے خرچ کر دیا تو ہمارے خاندان کی کفالت کیسے ہوگی، ہماری غذائی ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ جسے پیدا کرتا ہے اللہ اسے کھلاتا ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھلا سکے، کسی پر خرچ کر سکے۔ آپ کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ جو تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا ایسے ارشادات فرمائے امت مسلمہ کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے کہ تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے اسے جمع کر کے نہیں رکھو، اتنا رکھو جتنا تمہاری ضرورت کا ہو، اور اس سے زائد جتنا ہو اسے اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دو، خرچ کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عرش کا مالک بھی تمہیں گن گن کر عطا کرنے لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو، چھپا رہے ہو، ذخیرہ کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا رزق بھی ذخیرہ کر دیا جائے، تمہارا رزق بھی روک لیا جائے، تمہارا رزق بھی تنگ کر دیا جائے، اور پھر تم حیران ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں۔ We will be back after a short commercial break. Stay with us. ناظرین گرامی قدر، وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت احساس فاؤنڈیشن کی یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ملاحظہ کی جا رہی ہے، ہم آپ سب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور آپ سے درخواست گزار ہیں معاشرے کے اس طبقے کے لیے کہ جو ضرورت مند طبقہ ہے، مستحق طبقہ ہے، نادار ہیں، کم آمدنی والے افراد ہیں، وہ طبقہ کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے ہمیشہ گریزہ نظر آتا ہے اور اس بات کا متمنی رہتا ہے کہ کب کوئی آگے بڑھ کر اس کے لیے اپنا عملاً کردار ادا کرے۔ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن خدمات کا ایک سیل رواں ہے اور جہد مسلسل صحیح پہم اور الحمدللہ اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، ہمارا اثاثہ، ہمارے وہ تمام والنٹیئرز ہیں، وہ تمام ٹیکنیشنز، انجینئرز، وہ تمام احباب کے جو احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اپنی ایفرٹس کو پیش کرتے ہیں، اپنی توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، اور بالخصوص وہ احباب کے جو اس وقت پوری دنیا میں ہمیں براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں ARYQ TV کی اسکرین پر، وہ احباب کے جو ہمارے لیے ایک ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے بغیر یہ اتنا بڑا عظیم کام ہی ہم سر انجام نہیں دے سکتے۔ ہمارے ڈونرز حضرات، آپ کا تعاون ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ سب کے تعاون سے ہی الحمدللہ اتنا بڑا کار خیر سر انجام دیا جا رہا ہے، اور اس ماہ رمضان المبارک میں الحمدللہ ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے راشن پیکیجز کی فراہمی کی جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ رمضان میں اس بار الحمدللہ سال آئے گزشتہ کی طرح مگر پچھلے سالوں سے کہیں بڑھ کر اس بار ہم دسترخوان کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، دعوت افطار کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر انواع و اقسام کے کھانے اور افطاری کے وہ تمام لوازمات موجود ہوں گے کہ جو کسی بھی اس شخص کے لیے کہ جو روزہ دار ہوگا اس کی غذائی ضرورت کو بھی پورا کرے گا، اس کی جسمانی توانائی بھی بڑھائے گا انشاءاللہ، اور وہ جو دعائیں اس کی زبان سے نکلیں گی تو یقین جانیے کہ وہ تمام جو دعائیں ہوں گی وہ احساس کے لیے بھی ہمارے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید توانائی کا سبب بنے گی، اور وہ تمام تر چیزیں آپ کے لیے بھی باعث سے برکات و حسنات ہوں گی۔ ناظرین گرامی قدر، شوکت تھانوی نے کہا ہے کہ خدا زردے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے، خدا زردے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے کہ دیکھے آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے، کہ دیکھے آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے، خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا،
خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ بحیثیت انسان، بحیثیت اشرف المخلوقات ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اطراف میں موجود ان لوگوں کا خیال رکھیں کہ جو ضرورت مند ہیں، اور ضرورت مند ایسے بھی ہیں بے شمار احباب کہ جو سفید پوش ہوا کرتے ہیں، جو کسی سے سوال نہیں کرتے، اور احساس فاؤنڈیشن کی روز اول سے جو مرکز نگاہ رہی ہیں، جو خاندان جو مرکز نگاہ رہے شروع سے ہمیشہ، وہ وہی لوگ ہیں کہ جو سفید پوش ہوا کرتے ہیں۔ بالخصوص ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ احساس فاؤنڈیشن ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے کہ جو ہمارے ہاں عام گداگر کی صورت ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہر گلی محلے بازار چوراہے پر ہمیں مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں ناظرین محترم کہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں، اور ایسے پیشہ وروں کی حوصلہ افزائی احساس فاؤنڈیشن نہیں کرتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، خدمات کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلبی سکون، راحت جان اور حقیقی انبساط کا حصول رب کریم نے خیر کے کاموں میں پنہا فرما دیا ہے۔ جب یقین جانیے کہ خدمت خلق کے مختلف حوالوں سے کام کیے جاتے ہیں، غذائی ضرورت کو پورا کرنا، پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب، مساجد کی تعمیر، اور کسی بھی حوالے سے، آئی کیمپ کے حوالے سے اگر آپ کا ڈونیشنز ہمیں آتے ہیں، بالخصوص اس وقت ایک بہت اچھی طرف توجہ دلائی گئی فواد بیگ صاحب کی جانب سے کہ سادات اکرام کے لیے بھی ہم گفٹس کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی الحمدللہ یہ کار خیر سر انجام دیا جائے گا، تو سادات اکرام کے لیے آپ کے تحفے بھی ہمیں درکار ہیں۔ رمضان گفٹس، عید گفٹس کی نیت سے آپ انہیں پیش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ میں فواد بیگ بھائی کی جانب آؤں گا۔ فواد بھائی، ہم الحمدللہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پر ہمیں ڈونیشنز کلیکٹ ہو رہے ہیں، اور جس طرح میں کنٹرول روم سے بھی بتایا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ خدمات کا یہ جذبہ الحمدللہ کس قدر خوش آئند ہے؟ اور پھر رمضان تو ابھی آنا ہے، رمضان آنے والا ہے، کم و بیش ایک ہفتہ ہوگا ابھی رمضان کے آغاز میں، تو یہ جذبہ کس طرح قائم رہنا چاہیے، اور پھر رمضان میں کتنا بڑھ جانا چاہیے؟ الحمدللہ ابھی ہم بہت اچھے لیول پر جو ہے کلیکٹ کر رہے ہیں اماؤنٹ، اور بہت اچھے لیول پر الحمدللہ ڈونیشنز ہمیں آ رہے ہیں، آپ مزید کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جناب جیسے آپ کے ڈونیشنز ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اس وقت رات کے اس پہر بھی موجود ہیں آپ کے سامنے، پاکستان میں جو ٹائم ہو رہا ہے اس وقت تقریباً رات کے 2 بج رہے ہیں، تو ہم لوگ یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ جو آپ کے ڈونیشنز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈونیشنز لے کر ہم جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ یقین کریں ہماری جو تھکن ہے وہ خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ہماری جو سارے ایفرٹس ہیں، ہمارے جو سارا پسینہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پسینہ سارا نچوڑ لیتے ہیں اس محنت میں، وہ سارا خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے جب ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آپ کے ڈونیشنز کی وجہ سے کہ لوگ اس وقت بھی توجہ سے دیکھ رہے ہیں، ہماری کال پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کالز کر رہے ہیں، ڈونیشنز دے رہے ہیں، اور پھر ہماری بات کافی توجہ سے سن رہے ہیں۔ اگر ہم آئی سائٹ کی بات، آئی کیمپ کی بات کرتے ہیں تو آئی کیمپ کے لیے بھی 2-3 ڈونیشنز آ جاتے ہیں۔ کسی نے ہماری سائٹ پہ وزٹ کیا ہوگا، وہاں پہ غزہ اپیل کے نام سے بھی ڈونیشنز کی ایک کیٹیگری ہے جو ہم لوگ وہاں پہ جو ہے خدمت کر رہے ہیں، اس کے اوپر لوگوں نے ڈونیشنز دینے شروع کر دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہماری بات تو سن رہے ہیں بالکل، اور جب آپ ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں تو اس کا فیڈ بیک ہمیں اس طرح مل رہا ہوتا ہے کہ جب آپ ہمیں کالز کرتے ہیں، ہمارے پاس ڈونیشن پروسیس کرواتے ہیں، تو جب یہ ڈونیشنز ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری تقریباً خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ جو ہماری ساری محنت تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ ہم جو کھڑے میں اس وقت رات کے اس پہر، وہ رائے گاہ نہیں جا رہی۔ الحمدللہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہماری بات پر رسپانس دے رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، اور پھر ہمیں مزید خدمت کا موقع دے رہے ہیں۔ پھر یہی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ جتنا ڈونیشنز ہمیں دیں گے، ہمارے ساتھ جتنا تعاون کریں گے، ہم اتنا ہی مزید لوگوں کے پاس جا کے ان کی خدمت کر سکیں گے۔ ہمارے پاس تمام لسٹیں، تمام سرویز کمپلیٹڈ ہیں،
ہمارے پاس ہر تمام ڈیٹا موجود ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کہاں کہاں جا کے کتنی خدمت کرنی ہے, کتنے لوگوں کو افطار کھلانی ہے, کتنا ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. اب ہم اپنا ہوم ورک کر چکے ہیں, ہم اپنا ہوم ورک کر چکے ہیں, ساری چیز پروسیس ہو چکی ہے. ہم صرف آپ کے ڈونیشنز کا ویٹ کر رہے ہیں. جیسے جیسے آپ کے ڈونیشنز ہمارے پاس بڑھتے جائیں گے, آتے جائیں گے, ہمارے جو یہ ٹارگیٹس ہیں یہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ان ٹارگیٹس کو زیادہ سے زیادہ جلد جو ہے بڑھا دیں اور ان کو جلد سے جلد اچیو کر لیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو میں مینشن کرنا چاہوں گا, جیسے ہم نے ابھی سادات اکرام کی بات کی تھی, ایک چیز جو جس کے اوپر لوگ بہت زیادہ ڈونیشنز دیتے ہیں ہمارے ہیلپ لائنز پہ, وہ ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا سلسلہ یہ ہے کہ پانی کے ہینڈ پمپس لگوا لیتے ہیں یا لوگ مساجد بنا لیتے ہیں. تو صدقہ جاریہ کے طور پہ میں پانی کے اوپر اور مسجد کے اوپر بھی اس وجہ سے جو ہے ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ اس پر بھی لازمی آپ توجہ فرمائیں, کالز کریں, ڈونیشنز دیں, کیونکہ اس کی بھی اشد ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی رمضان آ گئے ہیں اور ہم بس افطار کے لیے کام کر رہے ہوں گے یا ہم رمضان راشن پیکس کے لیے کام کر رہے ہوں گے. نہیں جناب, پانی کی کمی پوری نہیں ہوئی ابھی. جی, ابھی بھی لوگوں کو پانی چاہیے, ابھی بھی مساجد ہمیں تعمیر کرنی ہے پورے ملک میں. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ صرف ڈونیشنز ہمیں دے رہے ہیں تو ہم افطار کے اوپر ہی کام کریں گے یا رمضان راشن پیکس کے اوپر ہی کام کریں گے. آپ ڈونیشنز دیتے رہیے, جیسے آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ پانی کے لیے ہینڈ پمپس کے لیے بھی دے رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ مساجد تعمیر کرنے کے لیے بھی دے رہے ہوتے ہیں, آپ وہ ڈونیشنز دیتے رہیے. بالکل اپنا ہاتھ نہیں روکیے گا. یقین کریں بہت لوگ ایسے موجود ہیں ابھی بھی, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے موجود ہیں ابھی بھی جن کو آپ کی ان ڈونیشنز کی ضرورت ہے, جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب ایک ٹیم آئی تھی احساس کی اور وہ یہاں سروے کر کے گئی تھی کہ یہاں پہ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ بالکل تیار بیٹھے ہیں, ہمارا ہوم ورک تیار ہے, ہمارے پاس ساری چیزیں پروسیسڈ ہیں. ہم صرف آپ کے ڈونیشنز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے جیسے ڈونیشنز آتے ہیں ہم ویسے ویسے الاٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے ڈونیشن سے اتنا کام ہو جانا ہے. جیسے میں نے بولا تھا کہ اب منڈے یا ٹیوزڈے کو ایک اور الاٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. تو ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, آپ بھی اپنے کاموں کو چھوڑیے نہیں, آپ بھی ہماری مدد کرتے رہیے, آپ بھی کالز کرتے رہیے. اور جس طرح آپ نے گفتگو کی کہ اپنے ہاتھوں کو روکیے نہیں, اور یہ ہاتھ مصروف عمل رہیں راہ خدا میں لوگوں کی خدمات کے حوالے سے, تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں. اسی دوران ہمیں کچھ نیو ڈونیشنز بھی کلیکٹ ہو گئے ہیں, اور کنٹرول روم سے اگر مجھے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیا جائے. عبدالرحیم خان صاحب امریکہ سے $121 پیش کیے ہیں رمضان راشن پیکج کے لیے. تھینک یو سو مچ, آپ نے یہ ڈونیشن پیش کیا اللہ کے بندوں کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اور مسز غزالہ صدف صاحبہ امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں, $55 آپ نے پیش کیا ہیں. آئی سائٹ کیمپ کے لیے آپ نے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ بہترین اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن میں ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں, اور بالخصوص ان لوگوں کی جانب سے کہ جو اس وقت یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نے ان کے لیے اماؤنٹ کو کلیکٹ کر لیا ہے آپ سے, اور انشاءاللہ ان قریب ان لوگوں کی مدد و معاونت کی جائے گی آپ کے دیے ہوئے عطیات سے, ان صدقات سے. اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اس ماہ مقدسہ میں جب ہمارے درمیان میں جب جلوہ افروز ہو جائے گا تو پھر اس کی بڑی بے شمار برکتیں ہیں. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے. اس کا بہترین اجر ہمیں ہر نیکی کا عطا فرماتا ہے. تو جب آپ یہ نیکیاں کر رہے ہیں اور اس کا امپلیمنٹ انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہوگا, جیسے راشن پیکیجز تقسیم کیے جائیں گے تو کسی خاندان کی غذائی ضرورت پوری ہوگی کہ جو 4 سے 6 افراد پر مشتمل ہے, اور انہیں ایک ایسا وافر راشن پیکیج مہیا کر دیا جائے گا, تو اس وقت ان کی جب پورے ماہ کی وہ غذائی ضرورت پوری ہوگی, اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے آپ کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ہم وہ اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں. لیکن ناظرین گرامی قدر, حقیقت یہی ہے کہ یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان, یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان, کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اپنے لیے تو جانور پرندے حیوانات بھی جیا کرتے ہیں, ہم الحمدللہ اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں یہ اللہ رب العالمین نے یہ سعادت بخشی ہے, یہ سمجھ بوجھ بخشی ہے, اور ہماری یہ ذمہ داری بھی رکھی گئی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اس طبقے کی جانب ضرور دیکھنا ہے, ان کی جانب ضرور نظر کرنی ہے کہ جو ہمارے لیے اس وقت ہماری جانب اپنی توجہات کو مرکوز کیے ہوئے ہیں, کہ معاشرے کا ایسا طبقہ کہ جو مخیر ہے, صاحب استطاعت ہے,
آگے بڑھ کر ان کے لیے اپنا عملاً کردار ادا کرے گا. کسی کی غذائی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ پوری کی جائے گی. ماہ رمضان میں افطار کا اہتمام باوقار انداز سے کیا جائے گا. کسی کے لیے پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب ثابت ہوگی. آپ رسانی کے معاملات کسی کے لیے آسان ہو جائیں گے. کہیں پر مساجد کی تعمیر کی جائے گی تو وہ علاقے کے جہاں پر زندگی کی چھوٹی چھوٹی بنیادی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی ہیں, وہاں پر اگر مسجد بن جاتی ہے اور وہ لوگ کہ جو اچھا ان سے اگر آپ اپنا کمپیریزن ہی کر لیں کہ ہمیں ہمارے گھروں کے اطراف میں مساجد اویلیبل ہیں, ہم جب جی چاہتا ہے اپنی گلی کے کونے تک ہی پہنچتے ہیں تو مسجد ہے, تھوڑا آگے جاتے ہیں پھر ایک مسجد ہے, ہم بآسانی نماز پڑھ لیتے ہیں, عبادات کی حلاوت اور لذتوں کو حاصل کر لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو خاک کے بستر پر سوتے ہیں, جھوپڑیوں میں رہتے ہیں, ان کے لیے ایسی عبادات کو کرنا بھی ایک آزمائش ہے. آپ سوچیں کہ نماز تو 5 وقت کے لیے فرض کر دی گئی ہے ہر مسلمان پر, اور وہ شخص کہ جو اللہ کا بندہ ہے, جو کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں پر زندگی کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہوتی ہیں, تو وہ کتنا اس بات پر اپنے دل میں مغموم ہوتا ہوگا کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے بھی جگہ میسر نہیں ہے. اگر احساس فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ ایسا کوئی صدقہ جاریہ کر دیتے ہیں کہ جو آپ کے لیے, آپ کے مرحومین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہو جائے, کہ جہاں پر مسجد کا قیام عمل میں آئے. اور الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن اب گزشتہ کچھ سالوں سے صرف مساجد کا قیام ہی عمل میں نہیں لا رہا, بلکہ وہاں پر مدارس بھی قائم کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پر بچے قرآن شریف کا ناظرہ پڑھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ وہ جو نسل ہے جب وہ تیار ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ علم جو ہے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے, اس کی جو برکات ہیں, وہ جو شعوری حوالے سے جو مدد ہوتی ہے وہ نسلوں تک پہنچتی ہے. ایک نسل ایجوکیٹ ہو جاتی ہے تو وہ اگلی نسل کو بھی اس علم سے بہرہ مند کرتی ہے. تو یقین جانیے کہ یہ علم کی روشنی احساس فاؤنڈیشن نے اس طور پر اپنی طرف سے ایک چراغ کو روشن کر دیا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. احساس فاؤنڈیشن نے اپنے حصے کی شمع کو بھرپور طور پر روشن کر دیا ہے, اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ بس آگے آتے جائیے اور ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اپنی مدد و معاونت کو پیش کرتے جائیے. فواد بھائی, مساجد کی تعمیر اور الحمدللہ جو کہ آپ نے گزشتہ کچھ پروگرامز میں بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ مدارس بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم لے کر چل رہے ہیں. مساجد کی جو تمام تر انتظامات ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جب ہم ایک مسجد کا قیام عمل میں لے آتے ہیں, پھر وہاں پر جو مسجد کے اندرونی جو معاملات ہیں, الیکٹرکسٹی کے حوالے سے, ممبر و محراب کے حوالے سے, دیگر تمام انتظامات, کیا کہیں گے, کس طرح سے اسے ہم ارینج کرتے ہیں, میں کیا کہیے؟ جی میں تھوڑی سی اس کے اوپر ڈیٹیل دے دیتا ہوں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف 4 دیواری بنا کے اس کو مسجد کا نام دے دیں, ایسا نہیں ہوتا. ہم جب سروے کرنے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں, آپ ویژولز بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہم جب سروے کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے علاقے کے جو بزرگ افراد ہیں ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. جیسے اگر کہیں کی کسی علاقے کی آبادی, کسی چھوٹے سے گاؤں کی آبادی کوئی 100 افراد کی ہے تو اس میں سے ہم 10 سے 15 ذمہ دار افراد ان کو چن لیتے ہیں, ان کی ایک ٹیم بناتے ہیں, ایک کمیٹی بناتے ہیں, اور پھر ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ جناب اگر ہم یہ مسجد بنا دیں گے آپ کو تو کیا آپ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں, کیا آپ اس کو آباد کر سکتے ہیں, کیا یہاں کے لوگ واقعی مسجد کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی مسجد بنے. تو یہ ساری باتیں ہم ان سے کر چکے ہوتے ہیں. ہمارا جو سروے ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ کہاں پہ مسجد کی ضرورت ہے اور کہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسجد بنے تاکہ وہ نماز پڑھیں اور قرآن شریف پڑھیں. تو یہ ساری چیزیں کر لینے کے بعد, ایک کمیٹی بنا لینے کے بعد, پھر ہم وہاں پہ مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرتے ہیں. اور اگر بجلی نہیں ہے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ, اس وجہ سے کیونکہ ہم وہاں پہ سولر پلیٹس وغیرہ کا سارا سسٹم وہاں انسٹال کر کے دیتے ہیں, اور مسجد کو دوسرے کسی ادارے کی بجلی کی کوئی ضرورت نہیں, کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ سولر پاور جو ہے ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, جو ہم بنا کے دیتے ہیں ان کو انسٹال کر کے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی اس معاملے میں بھی مسجد جو ہے وہ خود کفیل ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات, ایک ذکر ہم نے کیا تھا کل پرسوں کہ میں نے شام کے ٹائم بھی دیکھا کہ لوگ مدرسے میں جو ہے سپارہ پڑھ رہے ہیں, قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. تو اب بھی ایک چیز اچانک میرے ذہن میں آ گئی جب آپ نے مدرسوں کا ذکر کیا, تو میں بتانا ضرور چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ ابھی ہم جب سروے پر گئے تھے کچھ عرصے پہلے, ہم نے ایک مسجد بنائی تھی, اس کا وزٹ ہم نے کیا, تو مدرسہ لگا ہوا تھا الحمدللہ, اور انہوں نے اپنا ایک مزیدار بہترین سا سسٹم کیا ہوا تھا کہ ہم خود جب دیکھ رہے تھے تو ہمیں مطلب ہم سوچ رہے تھے کہ یہ سسٹم
تو کسی بڑے شہر میں اور بڑے شہروں کے بڑے مدارس میں ہوتے ہیں، یا ان کے دماغ میں ان کے ذہنوں میں ایک ایسی چیز آ گئی، انہوں نے باقاعدہ روزانہ کے بیسٹ اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا ایک کیٹیگری بنائی ہوئی تھی، اور ایک بلیک بورڈ کے اوپر چاک سے وہ روزانہ نام لکھا کرتے تھے 5 سے 7 اسٹوڈنٹس کا. تو جو قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے تھے بچے، انہی بچوں میں سے کوئی 5 اسٹوڈنٹس جو سب سے اچھی قرأت کر رہے ہیں، جو ہے تلاوت کر رہے ہیں، ان کے نام جو ہے وہ جو استاد ہوتے تھے وہاں پہ، جو مولانا صاحب ہوتے تھے، وہ بلیک بورڈ پہ لکھ دیا کرتے تھے ماشاءاللہ وہیں مسجد کے اندر ہی. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جو نماز پڑھنے کے لیے جب لوگ آیا کرتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ جناب یہ میرے بچے کا نام لکھا ہوا ہے، یہ میرے بھتیجے کا نام لکھا ہے. تو اس سے مزید بچوں کو جو ہے اور حوصلہ ملتا تھا، موٹیویشن ملتی تھی کہ وہ مزید تعلیم حاصل کریں، مزید اچھے سے قرآن شریف پڑھیں. اور پھر یہی چیز دوسرے جو بڑے پڑھنے آتے تھے، ایڈلٹس جو وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھنے آ رہے ہوتے تھے، ان کے لیے بھی موٹیویشنل ہوتی تھی کہ یار میں بھی اپنے بچوں کو مدرسے بھیجوں اور ان کے بھی نام یہاں پہ لکھے ہوئے موجود ہوں تو کتنا ہی مزہ آ جائے. تو یہ چیزیں بھی ہم نے ان مدارس میں دیکھی ہیں. مساجد تعمیر کرنا ہی کام نہیں ہے. مساجد تعمیر کرنے سے پہلے ہم یہ ساری چیزیں پلان کر چکے ہوتے ہیں کہ کن لوگوں کو یہ مساجد دینی ہے تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکیں. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار مسجد بنا دی تو پھر ہم بھول گئے اس کو. بالکل ایسا نہیں ہے. ابھی جیسے میں ذکر کر رہا ہوں آپ کو، ہم ہر سال 2 سال میں ان مساجد کا، ان ہینڈ پمپس کا جا کے وزٹ کرتے ہیں، ہینڈ پمپس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ آپریشنل ہیں کہ نہیں ہیں، اس میں کوئی مینٹیننس کی، کوئی ریپیئر کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اور پھر مساجد کا وزٹ کرتے ہیں کہ وہ آباد ہیں، ان میں کسی چیز کی ریپیئر وغیرہ کی، کلر کی، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. تو یہ سارے سروے ہم ہر سال 2 سال میں لازمی کرتے ہیں تاکہ تمام جو ہم نے کام کیے ہیں وہ بیکار نہ رہ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف تعمیر کر دی گئی. جی ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم باقاعدہ اس کا خیال رکھتے ہیں. اور پھر ہماری دیکھا دیکھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کمیونٹی ہے، وہ جو گاؤں دیہات کے وہ جو لوگ ہیں، وہ خود بھی جو ہے، اور پھر ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مسلمان ہیں اور مسجد کی تعظیم ہے ایک ہمارے دلوں میں، تو وہ کمیٹی، وہ مدرسے، وہ مساجد کے وہ جو لوگ ہیں، گاؤں کے جو لوگ ہیں، وہ خود بھی اس مسجد کا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں کوشش کر کے جتنا ہم رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. پھر وہ اس میں کلر بھی کرواتے ہیں، اس کی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو پھر اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی ریپیئر کی، مینٹیننس کی ضرورت ہے تو وہ خود بھی پورے جو ہے اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بنا لیں، کام کر لیں کسی طریقے سے. اور پھر جب ہم ادھر وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر اور مزید خوشی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک مسجد بنا دی تھی تو یہ ہمارا اگلے 1 سال کے بعد ویٹ کریں گے کہ ہم آئیں گے تو کچھ کام ہوگا. ماشاءاللہ ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کے لوگ ماشاءاللہ خود بھی اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں اس کام میں. اور جو لوگ یہ مساجد بنوا رہے ہیں ڈونیشنز دے کر، میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کام تو سمجھے یوں ہوا کہ ہم نے مسجد بنا دی اور 2 بار وزٹ کر لیا، ہم نے اپنا کام ایک پروسیس کے تحت کمپلیٹ کیا. لیکن میں یہ سوچتا ہوں جو لوگ وہاں پہ مدرسے میں بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ اذانیں ہو رہی ہیں، تو کتنا ہی ثواب، کتنا ہی اجر اس شخص کو ملتا ہوگا جس نے یہ ڈونیشن دیا ہوگا کہ یہاں پہ ایک مسجد بنائی جائے. اور پھر یہ تو صدقہ جاریہ ہے، جب تک کہ یہ مسجد آباد رہے گی اس وقت تک جو ہے ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور اگر وہ کسی وفات یافتہ جو ہے رشتہ دار کے لیے، بہن بھائی کے لیے انہوں نے بنوائی ہو، کسی کے بھی نام پہ بنوائی ہو، اپنے نام پہ بنوائی ہو، تو کتنا اجر و ثواب ہے اور کتنی مشکلات آسان ہوں گی، کتنے درجات بلند ہوں گے ان لوگوں کے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا گھر آپ نے بنایا اور اس کو آباد رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک آباد رہیں گے یہ گھر. جی، اور یہ تو حدیث رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے گھر کے قیام کو عمل میں لے آتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اسے ایک محل عطا فرماتا ہے اپنی رحمت سے. تو یہ تو ایک بہت بڑی فضیلت بھی حضور نے ارشاد فرما دی ہے، اور پھر یہ بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے، آپ کے اپنے لیے بھی، آپ کے مرحومین کے لیے بھی، آپ کے عزیز و اقربا کے لیے بھی. ناظرین گرامی قدر، ایک اور ہمیں ڈونیشن موصول ہوا ہے. مسٹر مسعود شریف صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں. $65 آپ نے پیش کیے ہیں راشن پیکیجز کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پیش کیے گئے توشے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ایک اور ڈونیشن مسز نسرین پیرزادہ صاحبہ، آپ کا خیر مقدم ہے، امریکہ سے آپ نے ڈونیشن پیش کیا ہے. $100 آپ کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں صدقے کی مد میں. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے صدقے کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد
قیامت کے دن انسان اپنے دیے ہوئے صدقے کے سائے میں ہوگا. تو یہ آپ کا جو دیا ہوا صدقہ ہے نا، یہ بروز محشر آپ کے لیے سائے کا کام کرے گا. ناظرین گرامی قدر، آج احساس فاؤنڈیشن کی خصوصی ٹیلیتھون ٹرانسمیشن آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے، اور آپ سے یہی درخواست ہم نے کی ہے کہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنا عملاً کردار ادا کریں. فواد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ آخر میں میں چاہوں گا مختصر سا ایک میسج کنوے کیجیے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو، اور ہماری عملی خدمات کے حوالے سے تو گفتگو کی جا چکی ہے. ایک ریکویسٹ آپ اگر اپنی جانب سے کرنا چاہیں اور پیغام دینا چاہیں. ریکویسٹ بس یہی ہے، کیونکہ ہم گراؤنڈ پر کام کرتے رہے ہیں، ہم سارے سرویز کرتے رہے ہیں، سب جگہ وزٹس کرتے رہے ہیں. ریکویسٹ یہی ہے کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، پانی کی بھی، مساجد کی بھی، راشن کی بھی، مختلف علاقوں میں. تو آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ میں نے ابھی رمضان میں دے دیا یا ابھی میں نے راشن پیک کا دے دیا تو جناب میرا تو ہو گیا، سال کی چھٹی ہو جی میری سال کی چھٹی ہو گئی، میں نے زکوٰۃ نکال دی، میرا کام ہو گیا. ایسا بالکل بھی نہیں سوچیے گا. اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ ڈونیشنز دے سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو پلیز ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. لوگ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں لوگ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ڈونیشنز کے. آپ کے ڈونیشنز آئیں گے تو ہم لوگ ان لوگوں کی خدمت کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کالز لازمی کیجیے گا. بہت شکریہ، اور بہت اچھی بات کہی کہ ہمارا یہ جو خدمات انسانی کا جو ایک سلسلہ ہے یہ پورے سال جاری و ساری رہتا ہے. خدمت انسانی کا الحمدللہ ہم یہ تسلسل جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اور فواد بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ تشریف فرما ہوئے، اور ایک مرتبہ پھر آپ نے بہت خوبصورت انداز سے احساس فاؤنڈیشن کے عملی کردار کو ہمارے دیکھنے والے ڈونرز حضرات کے سامنے، ہمارے ناظرین کے سامنے اجاگر کیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور ناظرین گرامی قدر، ہم آپ سے دست بستہ اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر درخواست کرتے چلیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور ان قریب انشاءاللہ یہ ماہ مقدس ہمارے درمیان اپنی پوری توانائیوں، اپنی تمام تر رونقوں اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہونے والا ہے، جہاں ہر مسلمان عبادات کی لذتوں کو، حلاوتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. وہیں ہر انسان کی غذائی ضروریات بھی ہوا کرتی ہیں. وہیں آپ کے ایسے ہی مسلمان بہن بھائی پاکستان کے طول و عرض میں ایسے مقامات پر بھی موجود ہوتے ہیں کہ جنہیں زندگی کی بیسک نیڈز مہیا نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے. اور پھر جس طرح سے گفتگو میں کہا گیا کہ صرف ماہ رمضان میں نہیں، آپ ہمارا ساتھ پورے سال دیجئے. ہم ہر ماہ وقت اور سال کے تمام دنوں میں الحمدللہ آن دا فیلڈ، آن دا گراؤنڈ لوگوں کے لیے اپنی عملی خدمات کو پیش کر رہے ہیں. ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، ہماری ہاٹ لائنز اوپنز ہیں، ہمارے نمائندگان ہر وقت آپ کی کال ریسیو کرنے کے لیے موجود ہیں، پروگرام کے دوران بھی اور پروگرام کے بعد بھی. اب ہم جب وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اپنے ڈونیشنز زیادہ سے زیادہ سبمٹ کروا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کا بہترین نعم البدل انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو آج کی احساس ٹیلی تھون کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے حصہ دوم سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فی امان اللہ.